16th of January 1992, Vice at North Jamaat Khana of Vancouver. Allahumma salli ala Muhammad al-Mustafa wa ali Muhammad al-Mustafa ila qiyamah. یالی مدد آشا جی سندھیا ویڑا تم میں مت کوئی چوکو گرو نی دھانی تیری ویڑا تمنے دیدھی انکی دیتے دینانی باری ہری انت انت ہری انت جو سوامی شاہ انت جو انت مولا جانے جی مولانا حضرت امام پیر صلی اللہ پڑھو زندہ رہو اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد مومنہ وردی رسم کا وردی مارو اپنے لگ بھگ 500 برس پہلے 505 کا یہ اننت اکھاڑا لکھا. اس کی ہسٹری پر آج میں نہیں بیان کر سکتا کیونکہ وہ لمبا ہو جائے گا. ان 500 پاٹ کے اندر ہر پاٹ پہ جو آشا جی ہے وہ یا شاہ جی ہے. شاہ کا مطلب یہاں امام ہے. ہم امام کو اللہ کا نور مانتے ہیں اس لیے اس کی تعریف کرتے ہیں اور اس کی تعریف کرنے کے بعد پھر یا تو ہم دعا مانگتے ہیں یعنی کہ بہت سے ایسے پاٹ ہیں یا پھر ہم کو نصیحت کرتے ہیں جیسا کہ یہ پاٹ ہے اور بعض پاٹوں کے اندر مولا کے پاس عاجزی اور دعائیں ہیں. یہ جو 5 پاٹ ہیں شام کے وقت عام طور پہ بولے جاتے ہیں. یہ کوئی لازم نہیں کہ آشا جی کے 5 پاٹ بولنے ہی چاہیے. ایک آدھ پاٹ ہم بولتے ہیں جماعت کو یہ ریمائنڈ کرانے کے لیے کہ جو شام کا وقت ہے وہ ہمارے اوپر اوبلیگیٹری ہے, ہمارے اوپر لازم ہے, ہمارے اوپر فرض کیا گیا ہے. اور یہ جو شام کا وقت ہے اور اس کے بعد پھر رات کے 12 بجے تک جو دوسرا وقت ہے جس کو ہم سیکنڈ دعا کہتے ہیں, سمن کی دعا کہتے ہیں, اور تیسرا وقت صبح کی دعا کا ہے. یہ 3 چیزیں 3 وقت کی دعائیں حضرت امام سلطان محمد شاہ دتار فرمایا کہ یہ مذہب کا پایا ہے. مذہب اسماعیلی مذہب مولا فرماتے ہیں کہ 2 چیزوں پہ ٹکا ہوا ہے یعنی مذہب کے اوپر عمل کرنا. ایک تو یہ کہ 3 وقت کی دعا برابر کرو اور دوسرا یہ کہ 10 وقت برابر دو. ہر چاند رات کو ہم لوگ مولا کا ایک تعلیقہ بھی سنتے ہیں کہ 3 وقت کی جو دعا ہے چاہے بھلے وہ فاسٹ پڑھو 2 منٹ کے لیے بھی پڑھو لیکن پڑھو. اور 10 وقت ان دونوں کے بغیر اسماعیلی مذہب کا پایا تمہارے دل میں نہیں رہے گا. یہ پاٹ کہ اے مولا میری نیچے کی دعا قبول کر. اور مومنوں کو کہتے ہیں کہ شام کا جو وقت ہے بالکل بھولنا نہیں, مت کوئی چوکو. ایک آدمی بھی تمہارے میں سے ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جو شام کو دعا نہ پڑھے. ہمارے مذہب کے اندر ہمارے طریقے کے اندر بہت سی سہولتیں ہیں. آپ بائسیکل چلا رہے ہو, موٹر چلا رہے ہو, پاؤں سے چل رہے ہو, ایروپلین میں بیٹھے ہو, گاڑی میں بیٹھے ہو, کہیں بھی ہو, شام کا وقت ہو گیا آنکھ بند کر کے, آنکھ اس لیے بند کی جائے کہ ارد گرد کی چیزیں ہمیں دخل نہ کریں, وگرنہ آنکھ کھول کے بھی انسان دھیان لگا سکتا ہے.
دعا پڑھ دیں. دعا پڑھنا کچھ بھی مشکل نہیں. ہم کو ضروری نہیں ہے کہ ہم کعبہ کس طرح کا قبلہ کس طرح کا وہ ڈھونڈیں یا ہم وضو کر کے ہم بیٹھیں اور پھر ہم نماز کی طرح ہم نماز پڑھیں. اس کے اندر بہت دفعہ سگوڑ نہیں ہوتی, کنوینئنٹ نہیں ہوتا, اس لیے کئی لوگ بھول جاتے ہیں. میں شاید ایگزیجریٹ نہیں کرتا. 50 برس سے میں دنیا میں گھوم رہا ہوں اور لگ بھگ ہر مسلمان کنٹری میں نے دیکھی ہے. میرے بڑے بڑے مسلمان دوست بھی ہیں. مسلمانوں کے اندر ہارڈلی 20% آدمی ہیں کہ جو برابر نماز پڑھتے ہیں. ہارڈلی 20%. وہ نماز بھول چکے ہیں. صرف ملا مولوی اور وہ جو مذہبی لیڈرز ہیں وہ لوگ بولتے ہیں. مگر ہمارے مذہب کے اندر شکر مولا کا میں کہتا ہوں کہ 80 بلکہ 90% لوگ دعا پڑھتے ہیں چاہے وہ کہیں بھی ہوں. ہماری ایک اور اچھی پریکٹس یا عادت کہو کہ ہم چھوٹے بچوں کو دعا پڑھانا سکھاتے ہیں. میں ایک دفعہ ساؤتھ افریقہ میں تھا, پریٹوریا کے اندر 2000 مسلمانوں کے سامنے کہ جہاں 7 مولوی بھی بیٹھے ہوئے تھے. جب یہ دعا کی میٹر نکلی اور اسلامی مذہب کے طریقے کی میٹر نکلی تو میں ایٹ رینڈم ایک 20-22 برس کے لڑکا تھا جس نے مجھے بہت سوال کیا اور تنگ بھی کیا, اسی کو میں نے اٹھایا. میں نے کہا حق بات کہو, تم کو نماز آتی ہے؟ کہتا نہیں آتی. لوگوں کے سانس روکے. اپنی مذہب کی جماعت کا ایک 10 برس کا لڑکا تھا, اس کو میں نے اسٹیج پہ بلایا. میں نے کہا تم کو دعا آتی ہے؟ کہتا ہاں آتی ہے. تو میں نے ان کو کہا کہ تم اسماعیلیوں کے اوپر ٹیکا کرتے ہو, اپنا حال دیکھو. ہمارے 7 برس کے بچے ہیں وہ دعا پڑھتے ہیں, افروز پڑھتے ہیں. میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے ہمارا جو طریقہ ہے سیریسلی ہم نے کبھی اس طریقے کے اوپر سوچا نہیں ہے کہ ہم کون ہیں. جب آپ اپنے طریقے کو سمجھ لو, اور وہ بھی بیس ہے قرآن کا بیس ہے. عربی بہت تھوڑے لوگ جانتے ہیں ہمارے اندر, اور عربی ایسی زبان ہے کہ ایک چیز کے بہت سے مطلب نکلتے ہیں. 1400 برس ہوئے بڑے بڑے عالم, بڑے بڑے فاضل, بڑے بڑے علامہ جن کی مادری زبان عربی تھی, انہوں نے بھی ٹرانسلیشن لکھے, لیکن آج تک کوئی مل نہ سکا. ایک ہی بات ہے کہ جو آدمی ٹرانسلیشن لکھ کرتا ہے, ہم اس کا ٹرانسلیشن پڑھتے ہیں, خدا کا کلام نہیں پڑھتے, اس کا کلام پڑھتے ہیں. اس نے غلط کیا ہے, صحیح کیا, ہمیں معلوم نہیں. اب ہم کو یہ سلیکٹ کرنا چاہیے کہ بھائی میں کس کے پیچھے لگوں, کون میرا استاد بنے. تو ہمارے حضرت امام سے زیادہ کون اچھا استاد ہو سکتا ہے کہ جس کے گھر میں قرآن اترا. ہمارے پیروں کا کلام جو ہے وہ خود عربی فارسی کے ماہر تھے, رسول اللہ کی آل میں سے تھے. یہ سن کا دن کہتے ہیں یہ میں 5 تم کو عادت میں ڈالنے کے لیے نصیحتیں کرتا ہوں. پہلی نصیحت یہ ہے کہ شام کے وقت تم یہ وقت چوکنا نہیں, کدھر بھی ہو پڑھ لو. ایک دفعہ امام سلطان محمد شاہ کے حضور میں کسی نے کہا کہ خداوند میری چھوٹی سی ہوٹل ہے, شام کو گاہک بہت ہوتے ہیں, مجھے فرصت نہیں ملتی. مولانا سلطان محمد شاہ دتار فرماتے ہیں کہ تم کام کرتے کرتے دعا کا وقت ہے نا, یاد کر لو. اس کا مطلب کہ تم نے مجھے ٹیلی فون کر دیا, پھر جب تمہیں فرصت ملے, بھلے رات کو 10-12 بجے فرصت ملے, اپنی دعا پڑھ لینا, لیکن دعا کے ٹائم پہ دعا کو یاد کر لو. یہی بات حضرت امام نے 86 کے اندر صاحب جب یونائٹڈ اسٹیٹس کی مسافری میں گئے تو مولا بچوں کو, اسٹوڈنٹس کے اندر صاحب نے یہ کہا کہ دیکھو شام کا وقت ہے, تم اپنی کلاسز میں بیٹھے ہو, کدھر اور بیٹھے ہو, فرصت نہیں ہے جماعت خانے تک پہنچنے کی. تو سر فرمایا جو دعا کا ٹائم لوکل ٹائم ہے, کہیں 7 بجے ہے, کہیں 7:30 بجے ہے, جو لوکل ٹائم ہے تمہاری جماعت کا, اس وقت تم
دعا کے ٹائم کو یاد کر، مجھے یاد کرنا، اٹ میں ٹیک اے فریکشن آف اے سیکنڈ مولا کرتے ہیں، اور کسی کو پتا بھی نہیں لگے گا کہ تم کیا سوچ رہے ہو، لیکن تمہارا میرا کنیکشن ہوا۔ تو پھر کہتے ہیں مت کوئی چوکو، اے دین نہیں باری، دین کی باری ہے یہ۔ گھرانوں کے اندر دروازے کو در کہا گیا، در یعنی دروازہ، اور باری کہتے ہیں ونڈو کو، وینٹیلیشن کے لیے۔ باری کے مقصد دو تین ہیں، ایک تو یہ ہوتا ہے کہ روشنی آوے، دوسرا باری میں سے ہوا آتی ہے، اور تیسرا باری ایسی چیز ہے کہ کبھی ضرورت پڑتی ہے تو ہم اپنے منہ نکال کے باہر کی چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں۔ اس کو یعنی سمیسنٹ کی دعا کو وپیسن کبیر نے باری کہہ کے بہت بہت گہرے سگنیفیکینٹ لفظ کہہ دیے۔ باری یہ ہے کہ آپ جب یہ دعا پڑھو گے تو آپ کو ٹھنڈی ہوا آئے گی، باری میں سے ٹھنڈی ہوا آتی ہے، دل کو ٹھنڈک ملے گی، شانتی ملے گی، سکون ملے گا، پیس آف مائنڈ ملے گی، اور پھر ٹھنڈی ہوا کے ساتھ ساتھ روشنی آتی ہے۔ یہاں روشنی یہ ہے کہ خدا تعالیٰ عقل زیادہ کرے گا، خدا بشارت دے گا، خدا تعالیٰ انسپائر کرے گا، خدا گائیڈ کرے گا، اس کی طرف سے یہ روشنی ملتی ہے، سمجھداری کی روشنی ہے، عقل کو نور کہا گیا ہے۔ اور پھر کبھی کبھی اسی باری میں سے منہ ڈال کے آپ جو باہر دیکھنا چاہتے ہیں، یعنی یہ دین کی یہ باری ہے کہ یہ جو دعا ہے، اس دعا کے اندر جب کبھی آپ پڑھ جاؤ اور اس کے مطلب میں سمجھ آ جائے تو پھر آپ کو بہت سی چیزوں کا پتہ لگے گا جو پہلے آپ نہیں جانتے تھے۔ یہ دین کی باری اے ویڑا تم نے دیتی تے دین کی باری، یہ دین کی باری ہے، اور اس لیے یہ فاؤنڈیشن میں آ گئی۔ اور خاص طور پہ جو مغرب کی جو دعا ہے جس کو ہم سانجھ کی دعا کہتے ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ سارا قرآن 6,500 آیتوں کا قرآن ہے، 6,000 سے زیادہ آیتوں میں 112 جگہ خدا تعالیٰ نے اس کا دعا کا صلاۃ کا ذکر کیا ہے، لیکن کہیں بھی خدا نے ایسا نہیں کہا کہ تم 5 نمازیں پڑھو۔ نماز کا مطلب صلاۃ، نماز جو ہے وہ صرف ایران والے اور پاکستان والے ہی نماز کا لفظ یوز کرتے ہیں، عربوں کے اندر نماز کا لفظ نہیں ہے، وہ لوگ صلاۃ کہتے ہیں، اور صلاۃ کا مطلب ڈکشنری میننگ ہے دعا مانگنا۔ ہمارے پیروں نے ہمارے اسماعیلی طریقے کو دوسرے سے زیادہ ڈسٹنگوش کرنے کے لیے ہمارا لفظ دعا ہے۔ دعا کا مطلب نماز ہے، دعا کا مطلب صلاۃ۔ اور ہمارے مسلمان بھائی جو ہیں وہ اس چیز کو نماز کہتے ہیں کہ کھڑے ہو جاؤ، کعبہ کی طرف منہ کر کے تکبیر کے لیے کانوں پہ ہاتھ لگاؤ، اور پھر سنی طریقے سے ہاتھ باندھ کے کھڑے رہو، کچھ پڑھ کے پھر رکوع میں جاؤ، گھٹنوں پہ ہاتھ رکھو، اور پھر سجدے میں چلے جاؤ۔ اب ایک ہندو کبھی اس طرح سے ہی اپنے من کے اندر گایتری کا جاپ کرتا رہے لیکن اٹھ بیٹھ اس طرح کرے کہ جانے نماز لگے تو مسلمان سمجھے گا کہ یہ مسلمان ہے، لیکن دل میں تو وہ گایتری کا جاپ کر رہا ہے۔ تو کیا ظاہر کی چیز کو ہی ہم پکڑ کے بیٹھے ہیں؟ وہ تو مناسب نہیں نا۔ اصل چیز یہ ہے کہ خدا کے ساتھ ہمارا دھیان لگے، ہم اس کے پاس عاجزی کرتے ہیں کہ تو ہی سب سے بڑا ہے، میرا رازق ہے، میرا خالق ہے، میں تیری عبادت کرتا ہوں۔ دعا میں یہی ہے نا، اور اپنے گناہوں کی معافی چاہتے ہیں، مشکلوں میں اس کی مدد مانگتے ہیں، طاقت مانگتے ہیں، عاقبت سدھرے وہ چاہتے ہیں، دین اور دنیا کے اندر خوبی سے رہے وہ چاہتے ہیں۔ یہی چیز دعا ہے، اور یہ چیز خدا تعالیٰ کی عبادت میں شامل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بالکل کھلے لفظوں کے اندر کہیں بھی اگر دعا نماز کا خلاصہ کیا ہے تو سورۃ الہود کی اس آیت کا اللہ فرماتا ہے کہ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، تم اپنی دعا کو، اپنی نماز کو، اپنی صلاۃ کو، بندگی کو قائم کرو۔ یہاں اقیم کا مطلب انگلش میں ہم کہتے ہیں اسٹیبلش یور پریئر۔ اسٹیبلش کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی چیز ہم نکی کر کے گاڑ دیتے ہیں زمین میں، وہ ہلے نہیں۔ اسٹیبلش کرو مطلب کہ ہر روز پڑھو۔ کسی دن انسان ہے لیٹ ہو گیا، کوئی بات نہیں،
रसूल अकरम को किसी ने पूछा, कहते या नबी मैं कल अशा की नमाज भूल गया। अशा यानी मगरिब के बाद हम अभी दूसरी दुआ जो पढ़ी है ये रात के 12 बजे तक यानी कबूल होती है, आधी रात तक, इसको अशा की नमाज कहते हैं। हुजूर फरमाया देख भूली हुई नमाज जब भी याद आवे पढ़ता हूं, भले 2 दिन हो जाए, हमको ऐसा याद आवे हो फलाने वक्त में मैंने दुआ नहीं पढ़ी, नबी कहते हैं पढ़ दो। खुदा बड़ा रहीम और करीम है, रेगुलरिटी होनी चाहिए, पंक्चुअलिटी कभी हम नहीं रख सके हमारे कामकाज की वजह से। और यही बात मकसद इमाम सुल्तान ने फरमाया कि जब ही नमाज का दुआ का वक्त आ जाए, कहीं भी हो तुम दुआ पढ़ लो, नहीं पढ़ सकते तो याद कर लो, बाद में पढ़ो। ये याद करना खुदा ताला का जिक्र है। अल्लाह फरमाता है वो आकिमुस सलाह, तुम नमाज को बंदगी को कायम करो, वो आतू ज़कात, और तुम दसवन दो। लेकिन यहाँ दसवन का नाम नहीं, वो आकिमुस सलाह तरफ नहार, दिन के 2 छेड़ों में तुम अपनी दुआ को मजबूत करो। वज़ुल्फुम मिनल लैल, एक पहर रात चली जाए। दिन के 2 छेड़े, एक सुबह है एक शाम है, ये दिन के 2 छेड़े हैं। तरफन नहार वज़ुल्फुम मिनल लैल, एक पहर रात जावे तब तक, यानी कि 3 घंटे पहली दुआ के बाद 3 घंटे तक हम अपनी दुआ पढ़े। लेकिन रसूलुल्लाह ने आधी रात तक इसको एक्सटेंड कर दिया। और इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह के और मौलाना अली शाह के फरमानों में भी जो हमारी दूसरी दुआ है वो आज की रात तक कबूल होती है। ऐसा नहीं समझना हम दुआ भूल गए और दूसरे दिन पढ़े तो कबूल नहीं होती, सवाब कम मिलेगा लेकिन कबूल होती है। फिर खुदा कहता है कि इन्नल हसनात युज़हबन सय्यात, खरेखर जो नेकी के काम हैं वो बुराइयों को बर्बाद करते हैं। ये इशारा यहाँ नमाज के साथ दुआ के साथ लगाने का मकसद ये था कि दुआ पढ़ना क्या है, मौला के साथ बातें करना है। दुआ पढ़ना यह है कि मैं अपने आप को प्रिपेयर करता हूँ कि मौला के हुजूर में मैं उधर बैठूं, सजदा करता हूँ उसका नाम पर, उससे दुआ मांगता हूँ। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लना, ऐ हमारे माबूद हमारे गुनाह बख्श दे, वरज़ुक़ना हमारा रिज़्क़ ज्यादा कर दे, वसहिल उमूरना हमारे काम काज को आसान कर दे, मुश्किलें दूर कर दे, वरहमना और हमारे ऊपर रहमत कर। इस किस्म की हमारी दुआ के अंदर दुआएं हैं। फिर खुदा की तारीफ करते हैं, अल्लाहुम्मा या मौलाना अंत सलाम, सलामत तू है, शांति तू शांति है खुद, यू आर योरसेल्फ पीस, वो इनका सलाम और जो पीस है ना वो तेरी तरफ से आती है। ये कह के कि तू सलामत है और तेरी तरफ से सलामती आती है, हमारे दिल में सदियारा मिलता है, पीस मिल जाती है, शांति आ जाती है। मैं सारी दुआ का तर्जुमा नहीं कर सकता यहाँ, लेकिन ये बात कि हम सब इंसान की जो दुआ पढ़ते हैं उस दुआ के अंदर सारे दिन के हम किए हुए भूल चूक गुनाह वगैरह इधर आते हैं, उसकी मुआफी मांगते हैं, सारे दिल की कदूरत थकावट हमारे मन में से निकल जाती है, वो मन जमत में आके फ्रेश हो जाता है। दुआ पढ़ने के बाद एक किस्म की खुशी मिलती है। बहुत बरस पहले मैंने दुआ मांगने के ऊपर, ये तो दुआ पढ़ते हैं ना, लेकिन हम इस दुआ के अंदर दुआएं मांगते हैं, फिर मुखी कमरिया हमको दुआएं देते हैं, हम भी अपनी दुआएं मांगते हैं अपनी तस्बीहें निकाल के। तो दुआ मांगना, मैं इसके ऊपर आवाज कर रहा था, नीचे उतरा, एक आदमी कहता है मिस्टर कुछ सवाल करूं, मैं पूछूं? कहता है, जो कि उसने कहा जॉली मूड में, लेकिन उसमें सीरियसनेस थी। मुझे कहता है कि भला हम दुनिया के अंदर किसी को टेलीग्राम करें, खत लिखें, उसका जवाब आता है, तो दुआ मांगने से कभी जवाब आता है? कभी मिशनरी साहब, मैंने कहा आता है। दुआ क्यों मांगते हो? कोई हाजत होवे या मुश्किल होवे?
تو دعا مانگنے سے پہلے ہمارے دل کی حالت یہ ہوتی ہے کہ ہم بے چین ہوتے ہیں، غمگین ہوتے ہیں، اداس ہوتے ہیں، مگر دعا مانگ لینے کے بعد اگر وہ سچے دل سے دعا مانگی ہوئی ہے تو دل کو راحت مل جاتی ہے، یہ اس کی رسید ہے، بڑا خوش ہوا۔ اور حقیقت یہی ہے کہ دعا مانگنے کے بعد، دعا پڑھنے کے بعد، خدا کے ذکر کے بعد دل کو سدھیارا ملتا ہے۔ قرآن پاک میں خدا نے ایسے ہی فرما کہ خدا کا نام لینے سے دلوں کو راحت ملتی ہے۔ سمیسان کی یہ جو باری ہے اس لیے اس کو امپورٹنٹ کہا۔ آشا جی بجی ویڑا یہی جانو، دوسرا وقت فرماتی ہیں یہی ہے، یعنی اس دعا کے ساتھ کنیکٹڈ ہے۔ ایک ہٹ گھڑی پر چھ گھڑی رات گئی جانو جی، 6 گھڑی یعنی 3 پہر، 6 گھڑی کے 3 پہر، جب یہ رات چلی جاوے، آپ جاوے، آدھا جاوے، 2 جاوے، 1 جاوے، تو ان گھڑیوں کے اندر دوسری دعا پڑھو۔ یہ دوسری دعا پھر کہتے ہیں یہ تو باری درگاہ کنی گر تھی لے تھا وہ ہوشیار، یہ جو سیکنڈ دعا ہماری ہے وہ درگاہ میں پہنچنے کی باری ہے، اور گر سے ہوشیار رہو۔ ہوشیار رہنے کا مطلب یہ ہے کہ گر نے جو تمہیں فرمایا ہے اس کے اوپر عمل کرو، اس کے کہنے پہ عمل کرو گے تو یہ جو دوسری باری ہے، درگاہ کہتے ہیں، خدا تعالیٰ جہاں بیٹھا ہے اس کا دربار ہے، اس کو درگاہ کہتے ہیں، یعنی کہ تمہاری دعائیں اس کے دربار تک پہنچیں گی، اور وہ اس قدر رحیم و کریم ہے کہ کسی کو خالی ہاتھ اپنے دربار میں سے جانے نہیں دیتا۔ دنیا کے اندر بعض دفعہ بڑے بڑے سخی داتا بادشاہ ہوئے کہ ان کے در پہ آ جاوے تو کبھی کوئی خالی ہاتھ جھولی لے کے نہیں جاتا، تو خدا پاک جو ہے وہ تو بڑا ہی کریم ہے، کریم کہتے ہیں جنرس کو، بڑا رحیم ہے یعنی رحم کرنے والا ہے، تو ہم اگر اس کے دربار میں پہنچ جائیں تو اس کے حضور میں ہماری دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اس لیے بزرگوں نے یہ کہا کہ تمہاری پہلی دعا کے بعد ایمان اور روحانیت اور مذہب اور ایمان کی بابت میں دعائیں مانگو، لیکن اب اگر تمہیں کوئی مشکل پڑ جائے، اگر کوئی تکلیف آ جائے، دنیاوی بیماری آ جائے، اور کچھ بات دکھ کی آ جائے، تو دوسری دعا کے بعد دنیا کی مشکلوں مصیبتوں کے لیے، ڈیمانڈ کے لیے دعا مانگو، کیونکہ یہ دوسری دعا تمہاری دعاؤں کو درگاہ تک، مولا کے حضور تک پہنچاتی ہے۔ پہلی دعا کے بعد اپنی مذہبی حالات کی دعا مانگو، اور دوسری دعا کے بعد دنیا کی مشکلیں ہیں ان کے لیے دعا مانگو۔ یہ درگاہ کی باری ہے، اور اس لیے رات کے 12 بجے تک، آدھی رات تک جو یہ ہماری دعا چلتی ہے، یہ دعا اگر ہم جماعت خانے میں پڑھ گئے ہیں اور یہاں ہماری نہیں ٹائم ملا دعائیں مانگنے کا، تو دن داروں گھر جا کے سونے سے پہلے جو دعائیں مانگتے ہیں وہ دوسری دعا کے بعد دعائیں آتی ہیں اور درگاہ تک پہنچتی ہیں۔ بہت دفعہ امام سلطان محمد شاہ داتار کسی کو رات کے 12 بجے کی تسبیح نکالنے کا فرمان کرتے تھے۔ ہماری جماعت میں بہت سے بھائی بہن ایسے ہیں کہ جو آدھی رات کو بھلے سو بھی جاتے ہیں تو بھی اٹھ کے ایک آدھ تسبیح نکالتے ہیں۔ مولانا علی شاہ فرمایا آدھی رات کے بعد ایک فرشتہ آسمان سے زمین پہ آتا ہے اور وہ پکار کرتا ہے کہ ہے کوئی ایسا کہ جو اس وقت خدا کو یاد کرے تو میں اس کے گناہوں کے بدلوں میں اس کے لیے میں رحمت دوں۔ آدھی رات کے 12 بجے کی جو عبادت ہے بیت الخیال کی نہیں، ہماری تسبیحاں وغیرہ، ہمارا ذکر ہے، مولا کی یاد ہے، یہ الجھنیں دور کرنے کا ایک بڑا اچھا طریقہ ہے، من کو راحت ملتی ہے۔ تو یہ 2 باریاں ہوئی، ابھی تیسری باری بہت امپورٹنٹ ہے۔ آشا جی تریجی باری پچھڑی جانو،
کہ یہاں سندھیا لکھا ہے، ویلا لکھا ہے. سندھیا کا مطلب شام بھی ہوتا ہے، سندھیا کا مطلب پریئر بھی ہوتا ہے. کھٹ گھڑی پر مانو جی، رات کے باقی 6 گھڑیاں باقی رہ جائیں تو اس وقت اٹھو. کیلکولیشن کے اندر میں نے ذرا تھوڑی بھول کی ہے کہ ایک گھڑی جو ہے نا 22.5 منٹ کی ہوتی ہے، تو اس حساب سے 6 گھڑیاں 90 منٹ ہوتے ہیں، یعنی 1.5 گھنٹہ ہوتا ہے. آدھا پہر ہوا، 3 پہر نہیں. تو یہ میں کریکٹ کرتا ہوں. تو پھر کہتے ہیں کہ جب 6 گھڑیاں باقی رہیں، یعنی 1.5 گھنٹہ باقی رہ جائے سورج نکلنے میں، تو اس وقت تم اپنی تیسری دعا پڑھو. یہ جو تیسری دعا ہے تو کہتے ہیں یہ بڑی عظیم چیز ہے. اے تو باری سرگنی بھنی ہے لیوے گرے میں ہاتھ. یہ سورگ کی باری ہے اور گرو کے ہاتھ سے تمہیں ملے گی. یہاں بولنے والے کبھی گر اور نر کہہ دیتے ہیں، یہاں نر کا لفظ نہیں ہے، خالی گر ہے. کیونکہ گرو جو ہے وہ نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا گرو ہے. اس کی یہ بخششیں ہیں، اس کی یہ رحمتیں ہوتی ہیں. تو یہ جو تیسری باری ہے صبح کی عبادت کرنے کے بعد ہم جو تیسری دعا پڑھتے ہیں صبح کی دعا، اس دعا کی برکتیں بہت ہے. یہ جنت تک ہمیں لے جاتی ہے. موت کے بعد تو جنت ملے گی، لیکن ہم کو زندگی میں جنت ملے. جنت میں کیا ہے؟ سکھ ہے. جنت میں دکھ نہیں ہے. تو اگر ہمارے من کی حالت یہ ہو جائے کہ ہمارے من میں سے تمام دکھ نکل جائیں، تمام ویادی چنتا نکل جائے، تو یہ اسٹیٹ آف مائنڈ جو ہے وہ ہیونلی ہے. یہ سورگ کی باری ہے. روحانیت بڑھتی ہے، خدا کی قربت بڑھتی ہے، ہم خدا کے نزدیک آتے ہیں. خدا ہمارے اوپر خوش ہو کے بہت سی ایسی بخششیں دے دیتا ہے کہ جو ہم نہیں مانگتے اور ہم شاید جانتے بھی نہیں. صبح کی دعا کا درجہ بہت بڑا ہے، اور خاص طور پہ صبح کی عبادت کے ساتھ. میری عرض یہ ہے کہ صبح اٹھنا چاہیے، کسی حالت میں بھی اٹھو. 1 گھنٹہ نہیں بیٹھ سکتے، چلو نہ صحیح تھوڑا بھی بیٹھو. تو خدا تعالیٰ جو ہے نا وہ شیطان جیسے عزازیل کو کتنی ڈھیل دی کہ تو یہ جو پتلا بنایا ہے اس کے سامنے سجدہ کر. تو اس نے کہا میں نہیں کروں گا، کیونکہ میں آگ میں سے بنا ہوں، یہ میرے سے نیچا ہے، مٹی میں سے بنا ہے. تو خدا نے ایک چھوٹی سی باری بنائی کہ تو اس میں سے جھک کے نکل جا، میں تیرا سجدہ قبول کر لوں گا. اس نے نہیں کیا. مطلب کہ خدا تعالیٰ رحمت کرنے کے لیے بہانہ ڈھونڈتا ہے. خدا کو ایکسکیوز دو اپنی رحمت کرنے کے لیے. اور سڈن آنکھ کھلی، 4:45 ہو گئے، چلو اسی وقت بھی بیٹھ جاؤ بیٹھک میں 10-15 منٹ بھی، من لگے نہ لگے تو بھی آپ نے نیت تو کی کہ میں یہ عبادت کروں، بیٹھ جاؤ. تو خدا تعالیٰ کو یہ بھی ایک بہانہ ملے گا. کیا مولا پہلے 4 بجے نہیں اٹھا، ابھی اٹھا، 4:30 بجے اٹھا، 4:15 بجے اٹھا، 4 اور 5 بجے کے درمیان اٹھو، عبادت کرو. تھوڑی کرو، زیادہ کرو، جتنا دل چاہے کرو. کبھی 1 گھنٹے سے زیادہ بھی ہو جائے تو منع ہی نہیں ہے، لیکن صبح کی عبادت ہونی چاہیے. پھر صبح کی عبادت کے بعد جب ہم یہ صبح کی دعا پڑھتے ہیں تو سورگ کے دروازے ہمارے لیے کھل جاتے ہیں. اور سورگ کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ آپ دنیا میں کیسے بھی دکھ سکھ میں سے نکل جاؤ دین یارو، آپ کے دل کے اندر کبھی بھی بے چینی، فرسٹریشن کبھی نہیں ہوئے گا. یہ نشانی ہے صبح کی عبادت کی. ہر وقت آپ کے دل بھرا رہے گا کہ نہیں میرے پیچھے کوئی ہے. تو یہ صبح کی جو باری ہے وہ سورگ کی باری ہے. چوتھی باری بھی کہتے ہیں بڑی اچھی ہے. آشا جی چوتھی باری نہیں کچھ ہووے. ہم لوگ بولتے ہیں نہیں کچھ بولے، کتابوں میں ایسا چھپا ہے،
لیکن 150-200 برس کی پرانی مینوسکرپٹ کے اندر نہیں کچھ ہوئے. ابھی یہ جو ہوئے بہت دفعہ لکھنے میں سندھی بھاشا کے اندر کھوجکی میں لکھا ہوا ہے تو وہ کبھی اچھی طرح سے نہیں لکھا ہوگا تو وہ کسی بھگت نے کہہ دیا کہ نہیں کچھ بولے، لیکن بولے نہیں کچھ ہوئے. مطلب کہ اپنے آپ کو ایبسلیوٹلی ہمبل سمجھنا، ہیوملیشن میں رہنا جو ہمارے مذہب کی خاص چیز ہے کہ اپنے آپ کو ہمبل سمجھنا، اپنے آپ کو ناچیز سمجھنا، مغروری نہیں ہونی چاہیے. کوئی بھی طرح کی تماکی ہمارے دل میں نہیں ہونی چاہیے. اپنے آپ کو نیچا سمجھنا، یہ خدا تعالیٰ کو پیارا ہے. نہیں کچھ ہو سو تو سروے کچھ تھائے سو. اگر تم اپنے آپ کو خود کی خودی کو مٹا ڈالو تو پھر کہتے ہیں تم سب کچھ بن جاؤ گے. آشا جی چوتھی باری نہیں کچھ ہووے، نتو نت کروی ودھائی جی. ہر وقت اپنے آپ کے دل کے اندر سکھ شانتی رکھنی. یہاں ودھائی کا مطلب یہ ہے مبارک، برکت، دل کو خوش رکھنا، یہ ودھائی ہے. اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھنا لیکن ہر وقت خوش رہنا، خدا کے اوپر توکل رکھنا. گر نر سیت میں ہے تجھے راکھو تو پہنچو سرگا دوار. شاہ پیر یہاں گر اور نر دونوں آ گئے. ان کے ساتھ محبت رکھو تو تم کو جنت ملے گی. آشا جی پانچویں باری دسوندنی کہیں تے سہو تھی موٹی جانو جی. 5 باریوں میں یہ دسوند کی جو باری ہے یہ سب سے بڑی ہے. یہاں موٹی کا مطلب سائز میں بھی بڑی ہے، یہاں موٹی کا مطلب امپورٹنس میں بھی بڑی ہے. دسوند مال واجب، جیسے کہ امام سلطان مکشہ فرماتے ہیں کہ 3 وقت کی دعا اور دسوند یہ مذہب کے قائم ہیں. اور فرماتے ہیں کہ اس باری کے اندر تم بھول چک نہیں کرنا، بالکل بھول نہیں کرنا. کہ ماہ تمہیں رہ جو ہوشیار تو پہنچو گر نر، رہ سو گر نر میں ساتھ. اگر اس باری میں تم ہوشیار رہے تو شاہ پیر کے ساتھ رہو گے. اگر وہ ساتھ ہے تو نہ کوئی بدی ہوگی، نہ برائی ہوگی، نہ آفت آئے گی، نہ تکلیف آئے گی، کیونکہ وہ ساتھ ہے. اس کے ساتھ ہونے سے شیطان ہمارے قریب نہیں آئے گا. خیالات پاک رہیں گے، پوتر رہیں گے. برے خیالات اس کو آتے ہیں کہ جو خدا سے دور ہٹ گیا، شیطان اس کو دبوچ لیتا ہے. تو یہ جو دسوند ہے، دسوند آج کی دنیا کے اندر مشکل بھی ہے لیکن آسان بھی ہے. مشکل اس کے لیے کہ جس کا ایمان کمزور ہے، آسان اس کے لیے ہے کہ جو یہ جانتا ہے کہ میرے یہ کوٹ پتلون، کھانا پینا، گھر مکان، موٹر بنگلہ اور بینک کے اندر جو کچھ بھی بیلنس پڑا، جو کچھ بھی میرا ہے حقیقت میں میرا نہیں، مولا نے دیا ہوا ہے. اگر جو آدمی یہ سمجھتا ہے کہ سب مولا ہی نے دیا ہے تو کبھی میں اگر مولا کو دیتا ہوں تو میں تو اسی کی چیز اس کو واپس دیتا ہوں. ہمارا مذہب تو یہ ہے دین مارو کہ ہم کو خدا تعالیٰ رزق دیتا ہے. ہم 8 پتنیوں میں سے 8 میں سے 1 بھاگ دیتے ہیں. $8 میں سے سچ پوچھو تو باقی کے جو 7 ہیں وہ بھی اسی کے ہیں. ہمارا مذہب کا ایمان ایسا ہے. تو اگر یہ خیال آ گیا تو دسوند دینا مشکل نہیں بنتا اور دسوند دینے سے برکت ملتی ہے. دسوند دینے سے دل مضبوط ہوتا ہے. دسوند دینے سے انسان جنرس بنتا ہے. دسوند دینے سے انسان کے اندر سے لوभ لالچ نکل جاتا ہے. دسوند دینے سے اس کا رزق پاک ہوتا ہے. دسوند دینے سے اس کو ایمان کی یادی رہتی ہے. دسوند دینے سے دل میں محبت رہتی ہے مولا کی. دسوند دینے سے انسان جو اپنے خدا کے ساتھ سچا ہے وہ دوسروں کا پیسہ بھی نہیں کھاتا. دینداروں جو آدمی حاضر ایمان کا حق کھا جاتا ہے تو اس کو اگر چلے تو وہ آپ کا میرا حق کبھی نہیں چھوڑے گا.
ہمارے یہاں بہت سے ایک دوسرے کے پیسے کھا جاتے ہیں، ادھار لیتے ہیں تو دیتے نہیں. اور کیوں نہیں دیتے؟ ایسے آدمی دستمند میں کچے ہیں. جو آدمی حضرت امام کے ساتھ سچا ہے وہ دوسروں کے ساتھ کبھی بے ایمانی اور دغا نہیں کرے گا. دستمند دینے سے بڑے فائدے ہیں، بڑی برکتیں ہوتی ہیں. دستمند دینے سے اولاد جو ہے بھلے غریب رہے گی لیکن بدماش لچھی نہیں بنے گی. دستمند دینے سے میں ایسا نہیں کہتا کہ ہم لوگ مالدار بن جائیں گے، لیکن دستمند دینے والا آدمی دکھی نہیں ہوگا. اس کے اوپر تکلیفیں آئیں گی تو خدا کچھ نہ کچھ راستہ بنا کے اس کا کام کر دے گا. دستمند مال واجب ہے، یہ خدا کا حق ہے. قرآن شریف بھرا پڑا ہے اور دنیا کا کوئی بھی ایسا مذہب نہیں کہ جس کے اندر دستمند یا تائید یا زکوٰۃ یا خمس یا عشر کچھ بھی کہو. ہر ایک مذہب نے دستمند میں سے یعنی یہ چیز نکالی کہ تم یہ حق خدا کا گرو مرشد کا دے دو. کیا ہے؟ رزق خدا دیتا ہے. اب یہ رزق خدا کہتا ہے اس میں سے اتنے پرسنٹیج مجھ کو دے دو، میرے راہ پہ دے دو. تو ہم وہ جو دیتے ہیں تو خدا تعالیٰ ہمارے پیسے کا محتاج نہیں، لیکن وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تمہارے دل میں میرے لیے کتنی محبت ہے. خدا تعالیٰ ایک جگہ قرآن میں کہتا ہے کہ خدا کو قرض دو. ارے بھی خدا نے تھوڑی کوئی بلڈنگ بنانی ہے کہ قرضہ مانگ رہا ہے. یہاں قرض اور کہا کہ قرض حسنہ یعنی اچھے دل کے ساتھ مجھ کو دو، اچھے دل سے دو، تنگ ہو کے زبردستی سے نہیں. یہ قرض یعنی خدا تعالیٰ کو ہم دستمند دیتے ہیں یا اس کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، خوش دلی سے کرتے ہیں. تو خدا کہتا ہے تم مجھے قرض دو تو میں ڈبل کر کے شاید سے بھی زیادہ تم کو واپس کروں. ایک جگہ خدا نے کہا ہے کہ میں ایک کے بدلے میں 7 دوں گا. ایک جگہ ایسا کہا ہے کہ اس طرح سمجھ لو کہ تمہارا ایک درہم، تمہارا $1 وہ ایسا ہو گیا کہ جیسے کنک کی یعنی ویٹ کو بالیاں لگتی ہیں، 7 سٹے لگے ہیں، اس میں ایک ایک کے اندر 100 دانے ہیں، یعنی تم کو ایک کے 700 ملیں گے. لیکن ہمارے مرشد نے تو بہت ریٹ بڑھا دیا، کہتا ہے 1 کا 1.25 لاکھ دوں گا. یہ اس کی رحمت ہے، یہ رحمت ہے اس کی. تو دستمند جو ہے نا وہ خدا کی رحمت ہے. 5 باریاں، پہلی باری سمیسن کی دعا، دوسری باری ہماری سومنی کی دعا، تیسری باری ہماری صبح کی دعا، چوتھی باری ہم اپنے آپ میں ہمبل بنے، حلیم بنے، نمر بنے اور ہمارے اندر سے تمہاری بڑائی پرائڈ نکل جانا چاہیے. اور 5ویں باری یہ ہے کہ ہم اپنی روزی رزق میں سے مولا کے اس کا حق ادا کریں. تو ہم اپنے آپ کو حق ادا کرنا آنےسٹی میں آتا ہے. دستمند دینے والا آدمی آنےسٹ ہوتا ہے کیونکہ وہ خدا تعالیٰ کا نوکر ہے، خدا کا بندہ ہے. تو اس طرح یہ سمی سانج کی یہ 5 باریاں، 5 ہم پارٹ بولا کرتے ہیں، سگنیفیکینٹ پارٹ ہیں. اب میں آپ کے سامنے واز بند کرنے سے پہلے جو لوگ انگلش سمجھتے ہیں میں 5 پارٹوں کا ٹرانسلیشن کر کے لایا ہوں کہ میں نے کہا مریا صاحب تو مفتی صاحب تو میں نے یہ دے دیا ہے، کسی کو چاہیے تو ان کے پاس سے لے سکتے ہیں. ہمارے طریقہ بورڈ کے یہ بیٹھے ہیں اور کوپریٹ کرنے والے ان سے بھی دیکھو. پہلا پارٹ ہے پریز بی ٹو دی او لارڈ. مولا کو یاد کر کے اس کے وکھان کر کے کہتے ہیں او بردر، یعنی اب ہم کو پھر کہتے ہیں ڈو ناٹ مس the time of sunset prayer. It's a warning from your Guru. This time has been enjoined upon you and made it a window for you. Second part یہ ہے کہ oh brother, know that the second period is the same, but after 6 ghadis the night has passed away. This is the window of the court of the Lord. Be obedient to your Guru to be honored there. وہاں تم کو بڑائی ملے. تیسرا پارٹ ہے Oh brother, the third period of prayer is aftermath. When 6 ghadis of the night remain, this window leads to the heaven and can be heard from your Guru.
चौथा पाठ है द फोर्थ विंडो इज टू ऑब्जर्व साइलेंस। मैंने जो किताब में लिखा था उस हिसाब से मैंने ये लिख दिया, लेकिन यहाँ खुलासा जमात में मैंने किया है कि यहाँ नहीं कुछ बोले नहीं है बल्कि नहीं कुछ होवे, तो यहाँ ये करेक्शन होनी चाहिए कि जो फोर्थ विंडो है हमारी इज टू बी हम्बल। Intensify your spiritual pleasure all the time. Add other and cherish the love of your Guru and Peer, Guru and Nar, always, so that you may dwell in paradise. The fifth window is that of Daswant, which is the biggest, most important. Be diligent in paying Daswant. You will then get the companionship of Guru and Nar. अभी इसकी जो वरानी है वो वरानी का ट्रांसलेशन भी समझना चाहिए। वरानी इज दिस: द लॉर्ड रिमूवर ऑफ ग्रीफ। हरि का जो लफ्ज है पीरों ने गिनान में जो हरि लिखा है उसका मतलब है दुख को दूर करने वाला। The remover of grief is infinite. Hari Anant. He is infinite. यानी उसका कोई एंड नहीं और उसको कोई कॉम्प्रिहेंड नहीं कर सकता है। Infinite is the Lord. पहले हम इस तरह बोलते हैं हरि अनंत, फिर हम कहते हैं अनंत हरि। He is infinite and infinite is the Lord. He is the Lord of the infinite creation. खुदा की जो क्रिएशन है उसका कोई पार नहीं है। O King, O Shah, only thou knowest the ultimate of infinity. हरि अनंत, अनंत हरि, अनंत है जो स्वामी, अनंत है जो अंत तू ही जाने। मौलाना हज़रत इमाम आपकी नेक उम्मीदें पूरी करे, हकीकती समझते रहे, दीन और दुनिया में सुखी आबाद रखे, ईमान की सलामती देवे, ईमान में वधारा करे, ईमान दुरुस्त रखे, दसवंत सुकरीत में पूरा रखे, दिन दुनिया में आपको अपनी नियामतें दे दे, बरकतें दे दे, खुशियां दे दे, सुख दे दे, मन की शांति दे दे, कुटुंब कबीले के अंदर सुख शांति मोहब्बत इत्तेफाक यूनिटी दे दे। बोला आपके हर नेक कामों के अंदर कामयाबी दे दे, हर किस्म की बलाएं, आफतें, मुश्किलें, मुसीबतें, बीमारियां, दुश्मन वगैरह दूर रखे, शैतान दूर रखे। बोला कलयुग की हवाओं से बचाए। बोला आपके ऊपर हमेशा राजी रहे, सागवात दीदार नसीब करे। ऐसा आमीन।